بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے مصر اور جنوبی افریقہ کے صدور کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر کو ڈومینیکن ریپبلک کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے اور صاحب اسم امیر نے فلسطین کے صدر اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی کے چیئرمین نے کل سے غزہ کی پٹی میں ضرورت مند خاندانوں میں ماہ اپریل کی نقد امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 134 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,61,425 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں مصر کے قدیم شہر لکسر میں سیاحوں کی ایک بس کے حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر مصر کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مصر کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ مدبولی کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامفوسا کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں ملک کے صوبے کوازولو نتال میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جنوبی افریقہ کے صدر کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو ڈومینیکن ریپبلک کے صدر لوئس روڈولفو بینیدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ کال کے آغاز میں ڈومینیکن ریپبلک کے صدر نے صاحب اسم امیر اور قطر کے عوام کو رمضان کے مقدس مہینے کی مناسبت سے مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کی بات چیت کے دوران دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فلسطین کے صدر محمود عباس اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل ہانیہ سے الگ الگ فون پر بات چیت کی ہے، جس میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فون کالز کے دوران صاحب اسم امیر نے فلسطین کے صدر اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ کو ریاست قطر کی جانب سے فلسطینی قوس اور فلسطینیوں کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو کے حصول کے معاملے میں مکمل حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا، جس کے لیے فلسطین کے صدر اور حماس کے سربراہ نے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ کل لبنان کے صدر جنرل مشعل عون سے لبنان کے لیے قطر کے نئے سفیر ابراہیم بن عبدالعزیز السہلاوی نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کی۔ اس موقع پر قطر کے سفیر نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے لبنان کے صدر جنرل مشعل عون کو خیر سگالی کا پیغام دیا، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور لبنان کی حکومت اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں لبنان کے صدر نے بھی صاحب اسم امیر کی صحت و سلامتی اور قطر کی ترقی و کامرانی کے لیے خیر سگالی کا پیغام سفیر محترم کے سپرد کیا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد علی مادی نے قطر فنڈ برائے ترقی کے تعاون سے کل جمعرات کے دن سے غزہ کی پٹی میں ضرورت مند خاندانوں میں ماہ اپریل کی نقد امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا۔
چیئرمین سفیر علی مہدی کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ ضرورت مند خاندانوں کو $100 فی خاندان کے حساب سے نقد امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ امداد کی تقسیم کا عمل اقوام متحدہ کے مراکز کے ذریعے ہوگا جو غزہ کی پٹی میں موجود ہیں اور ان کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ واضح ہے کہ ریاست قطر غزہ کی پٹی میں اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے معاشی بدحالی کا شکار برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے ماہانہ انسانی امداد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 119 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 118 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ ایک کیس کا تعلق سفر سے لوٹنے والے شخص سے ہے۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 134 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,61,425 ہو گئی ہے۔ دریاسنا صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کہا ہے کہ چونکہ کووڈ-19 وبا کی شدت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، تاہم اس کے نتیجے میں ہونے والے تغیرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ WHO نے خبردار کیا کہ نئے کیسز اور اموات کی تعداد میں کمی کا مطلب یہ نہیں کہ رسکس یعنی خطرات کم ہو گئے ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے اس مرض سے بہت کم اموات ہوئیں، لیکن کچھ ممالک میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے کی رپورٹس ملی ہیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہینس گروڈبرگ نے کہا ہے کہ یمن کے تنازع کے فریقین کے درمیان دشمنی میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور 2 اپریل کو نافذ کی گئی جنگ بندی بڑے پیمانے پر برقرار ہے۔ یمن کے 3 روزہ دورے کے اختتام پر صنعاء کے ہوائی اڈے پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے کہا کہ اب جب کہ جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے، ہمیں چیلنجز کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن کے تنازع کا جامع حل تلاش کرنے کے لیے ہم تعمیری انداز سے 24 گھنٹے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ 1 اپریل کو گرنبرگ نے اعلان کیا تھا کہ فریقین نے 2 ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے اور جنگ بندی کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے۔ الجزائر کے صدر عبد المجید تبونی سے فرانس کے وزیر خارجہ جیان لینڈرون نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت الجزائر کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ 5 ماہ کے دوران یہ ان کا دوسرا دورہ ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تازہ ترین پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اور آسٹریلیا کی حکومت نے اس سال 24 فروری کو یوکرین کے خلاف شروع کیے گئے فوجی آپریشن کی وجہ سے روس کی 14 سرکاری کمپنیوں پر نئی مالی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان نئی پابندیوں میں دفاع سے متعلق ادارے جیسے ٹرک بنانے والی ایک کمپنی، 2 شپنگ کمپنیاں، الیکٹرانکس کے شعبے سے متعلق ایک کمپنی اور ریلوے کے شعبے سے منسلک دیگر کمپنیاں شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ مارچ سے آسٹریلیا نے روس کے تقریباً 600 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق بینکنگ سیکٹر سے ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے مصر اور جنوبی افریقہ کے صدور کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر کو ڈومینیکن ریپبلک کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے اور صاحب اسم امیر نے فلسطین کے صدر اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی کے چیئرمین نے کل سے غزہ کی پٹی میں ضرورت مند خاندانوں میں ماہ اپریل کی نقد امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 134 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,61,425 ہو گئی ہے۔ خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107